بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلباء عزیز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم غزل نمبر 7 کا مطالعہ کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، جس کے شاعر ظفر گورکھپوری ہیں۔ میرے عزیز میں بھی دھیان میں رکھیے کہ ہماری 10ویں جماعت کی جو غزلیں پڑھائی جائیں گی اس میں یہ آخری غزل ہے۔ اب اس کے بعد کوئی غزل پڑھائی جانے والی نہیں ہے، کیونکہ باقی جو غزلیں ہیں مثلا غزل نمبر 8 یہ حذف کر دی گئی ہے، اور اس سے پہلے تھی غزل نمبر 6 یہ بھی حذف کر دی گئی ہے، غزل نمبر 3 یہ بھی حذف کر دی گئی ہے، غزل نمبر 1 یہ بھی حذف کر دی گئی ہے۔ تو آپ دھیان میں رکھیے، غزل نمبر 1 حذف، اس کی تیاری میں لگنے کا نہیں۔ غزل نمبر 2 پڑھی جائے گی، غزل نمبر 3 حذف ہے یعنی کٹ ہے، غزل نمبر 4 پڑھی گئی ہے اور اس کی تیاری کریں گے، غزل نمبر 5 پڑھی گئی ہے اس کی تیاری کریں گے، امتحان میں آئے گا۔ غزل نمبر 6 حذف یعنی کٹ ہے، اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ غزل نمبر 7 یہ آج ہم انشاءاللہ اس کا مطالعہ کریں گے، اور غزل نمبر 8 بھی حذف ہے، اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آج کی اس درس میں غزل نمبر 7 یہ آخری درس ہے۔ دیکھیے پہلی بات 1960 کی بات ہے، بنگال میں قحط جیسے حالات تھے، یعنی بنگال میں بارش نہیں ہو رہی تھی، سوکھا پڑا ہوا تھا اور اناج وغیرہ کی بڑی قلت تھی، ایسے حالات تھے۔ اسی زمانے میں ممبئی کے ایک مشاعرے میں ایک نوجوان شاعر نے جب یہ شعر پڑھا، ہاتھ کشمیر بنانے کے لیے اٹھتے ہیں، بھوک کشمیر کو بنگال بنا دیتی ہے۔ یہ بہت ہی اعلیٰ درجے کا شعر تھا اور اس وقت کے حالات پر بالکل منطبق ہو رہا تھا، اس لیے شاعر کو بہت داد و تحسین اور واہ واہ کے نعروں سے پورا ماحول گونجنے لگا۔ تو شعر آپ سمجھ لیجئے کہ کشمیر ایک ایسا علاقہ ہے جو نہایت ہی ہرا بھرا سرسبز و شاداب ہے۔ وہاں آپ جدھر بھی نظر اٹھائیں گے آپ کو ہر طرف حسین نظارے نظر آئیں گے، شادابی اور ہریالی ساری چیزیں وہاں بھر گئی ہیں۔ لیکن جب جہاں قحط پڑتا ہے وہاں خشک سالی آ جاتی ہے، تو ہم ترقی کی باتیں کرتے ہیں کہ ہاتھ کشمیر بنانے کے لیے اٹھتے ہیں۔ جیسے ابھی دیکھو کچھ دن پہلے بات چلی تھی، ہم کو بہار دے دیا جائے تو ہم بہار کو کشمیر بنا دیں گے۔ تو لطیفے کے طور پر لالو پرساد نے کہا تھا ہم کو کشمیر دے دو، ہم کشمیر کو 1 گھنٹے میں بہار بنا دیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ کشمیر بہت سرسبز و شاداب جگہ ہے، لوگ اپنے علاقوں کو کشمیر بنانا چاہتے ہیں، لیکن بھوک اور قحط سالی ایسی چیز ہے کہ وہ کشمیر کو بنگال بنا دیتی ہے، جیسے بنگال میں اس وقت قحط پڑا ہوا تھا۔ تو پڑھی آگے، تو مشاعرہ گاہ جہاں پر مشاعرہ تھا، داد و تحسین کہتے ہیں تعریف و توصیف کو، داد و تحسین کے نعروں سے گونج اٹھے۔ اس نوجوان شاعر کا نام ظفر گورکھپوری تھا، جو بعد میں ترقی پسند تحریک سے وابستہ ہوا۔ ترقی پسند تحریک کے تعلق سے اس سے پہلے میں بار بار بتا چکا ہوں۔ آگے دیکھیے میرے عزیزوں، ابھی شعر کو میں مٹا دیتا ہوں کیونکہ آپ کو کوئی غلط فہمی نہ ہو، یا بعد میں کوئی ویڈیو دیکھے تو سمجھے کہ یہ غزل کا شعر ہے، یہ اس غزل کا نہیں ہے بلکہ مشاعرے میں جو پڑھا گیا تھا وہ ہے۔ جان پہچان دیکھیے، ظفر گورکھپوری، گورکھپور یہ اتر پردیش میں ہے اور اتر پردیش کا مشرقی مرکزی ضلع ہے گورکھپور۔ لکھنؤ سے 170 یا 200 کے قریب، 200 کلومیٹر کے قریب ہے۔
5 मई 1935 को जिला गोरखपुर के गांव बिदौली बाबू में पैदा हुए। ये बिदौली बाबू गांव का नाम है। वो बचपन ही में अपने खानदान के हमरा मुंबई मुंतकिल हो गए थे। उनके खानदान के लोग बम्बई आए, वे भी बम्बई आ गए। उसे बम्बई बोलते थे, मुंबई कहते हैं। जफर गोरखपुरी तरक्की पसंद शायरों में एक मोतबर मकाम रखते हैं। उन्होंने बच्चों के लिए भी निहायत खूबसूरत नज़में कही हैं। सच्चाइयाँ, तैशा कहते हैं फावड़े को, इसे पत्थर तोड़े जाते हैं या पहाड़ खोदा जाता है। वादी संग के माने पत्थर, वादी के माने वादी, पत्थर की वादी। गोखरू के फूल, एक पौधा होता है गोखरू का, वो आमतौर पर आयुर्वेदिक और यूनानी दवाओं में इस्तेमाल होता है। गोखरू के फूल, चिराग चश्मे तर, हल्की ठंडी ताज़ा हवा, मिट्टी को हंसाता है वगैरह उनके शेरी मजमूए हैं। 1993 में वो मुअल्लिमी के पेशे से सुबुकदोश हुए, यानी रिटायर्ड हो गए। वो मुअल्लिम थे, मदरिस थे, टीचर थे, रिटायर्ड हो गए। फिल्मों से भी वाबस्ता रहे। फिल्मों से वाबस्ता का मतलब फिल्मों के लिए गीत लिखना है, गज़ल लिखना है, गाना लिखना है। और फिल्मों के लिए गीतों के अलावा उन्होंने कव्वालियाँ भी लिखी। 30 जुलाई 2017 को मुंबई में उनका इंतकाल हुआ। अभी जल्दी 2020 चल रहा, 17 में उनका इंतकाल हुआ है। मेरा जीरो, ये तो शायर का तारुफ हो गया और अब हम गज़ल पढ़ेंगे। देखिए, बदन कजला गया तो दिल की ताबानी से निकलूंगा, मैं सूरज बन के एक दिन अपनी पेशानी से निकलूंगा। कजलाना बेरौनक हो जाना। गोरा चट्टा खूबसूरत आदमी है और धूप, परेशानी, मुसीबत की वजह से उसका रंग उजला हो जाए, सांवला हो जाए, काला पड़ जाए और उसके जिस्म की खाल बेरौनक हो जाए तो उसको कजलाना कहते हैं। ताबानी, रोशन हो जाना। तो क्या कह रहे हैं? बदन कजला गया तो दिल की ताबानी से निकलूंगा, यानी बदन मेरा अगर सांवला हो गया, अगर बदन मेरे बदन का हुस्न चला गया, मेरी खाल धुंधली पड़ गई, तो ऐसा नहीं, फिर भी मेरा दिल इतना रोशन और इतना मुनव्वर है कि मैं सूरज बन के अपनी पेशानी से निकलूंगा। अब देखिए, बदन कजला गया यानी खराब हो गया, तो दिल की ताबानी से निकलूंगा, दिल की रोशनी से, मैं सूरज बन के अपनी पेशानी से निकलूंगा। जैसे सूरज तुलू होता है, रोशन कर देता है, इसी तरीके से मेरे दिल के अंदर जो रोशनी है वो मेरी पेशानी से निकलेगी और मैं सबको सारी दुनिया को मनोवर करूँगा। यानी मेरे ख्यालात, मेरे जज्बात, मेरी फिक्र, मेरी सोच जो लोगों के ताल्लुक से है, कौम के ताल्लुक से है, मुल्क के ताल्लुक से है, बच्चों के ताल्लुक से है, फलाह व बहबूदी के लिए जो मैं करना चाहता हूँ, मेरे ख्यालात, मेरे एहसासात ये सारी दुनिया के अंदर पहुँच जाएंगे। अगला शेर देखिए मेरा चीजो, नजर आ जाऊंगा मैं आंसुओं में जब गिरोगे, नजर आ जाऊंगा मैं आंसुओं में जब गिरोगे, मुझे मिट्टी किया तुमने तो मैं पानी से पीऊंगा। शायर ये बताना चाहता है कि मैं हर वक्त तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे दुख दर्द में शरीक हूं, यहाँ तक कि अगर तुम रोओगे तो तुम्हारे जो आंसू हैं उन आंसुओं में मैं ही पानी बन करके निकलूंगा। तो तुम्हारे जो आंसू निकल रहे हैं वो तुम्हारे आंसू नहीं हैं बल्कि मेरे आंसू हैं। तुम उनको अगर मिट्टी में मिला दोगे तो फिर मैं पानी बन करके निकलूंगा। यानी मैं इस तरीके से तुम्हारे साथ हूँ कि तुम रोगे, धोगे, सब कुछ करोगे, वो तुम्हारे आंसू मिट्टी में जाएंगे, लेकिन ये मत समझना कि मैं मिट गया हूँ, मैं मिट्टी में मिलने के बाद भी पानी से निकलूंगा। आगे देखिए मेरे अजीजों, इस शेर में इश्तिहार भी है
میں ایسا خوبصورت رنگ ہوں دیوار کا اپنی، میں ایسا خوبصورت رنگ ہوں دیوار کا اپنی، اگر نکلا تو گھر والوں کی نادانی سے نکلوں گا۔ یہاں خوبصورت رنگ یہ استعارہ ہے۔ دیکھیے کوئی بھی جو مطلب اس شعر کا سمجھ لیجیے، خوبصورت گھر ہے، اگر اس کو رنگ روغن کیا گیا ہے، خوبصورت بنایا گیا ہے، تو جب تک اس کی حفاظت کی جائے گی، اس کی قدر کی جائے گی، تب تک وہ گھر خوبصورت رہے گا۔ لیکن اگر گھر والے اس کی قدر نہ کریں، اس کی حفاظت نہ کریں، اس کی دیکھ بھال نہ کریں، تو گھر بدصورت ہو جائے گا، دیوار بدصورت ہو جائے گی۔ استعارہ یہاں لیا اپنے بارے میں کہ میں اپنے خاندان کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے کنبے کے لیے لائق فخر ہوں۔ میرے اندر جو صلاحیتیں ہیں اس سے میرے خاندان کا، میرے گھر کا نام روشن ہے۔ اب کوئی بھی بچہ اگر ہونہار ہے، ذہین ہے، محنتی ہے اور وہ کچھ بن کر کے بتلانا چاہتا ہے تو اس سے اس کا خاندان روشن ہوتا ہے۔ تو کہنا یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے خاندان کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے باعث نیک نامی ہوں۔ اگر میرے گھر والے کچھ ایسی حرکت کیے کہ جس سے گھر کی بدنامی ہوگی اور گھر خراب ہو جائے گا، کنبہ بدنام ہو جائے گا، تو یہ میرے گھر والوں کی نادانی سے ہوگا۔ اس لیے میرے گھر والوں کو میری قدر کرنی چاہیے، اور میں جس طریقے سے پھولنا پھلنا چاہتا ہوں اس میں معاون و مددگار بننا چاہیے۔ کیا کرا؟ میں ایسا خوبصورت رنگ ہوں دیوار کا اپنی، یعنی اپنے گھر کا، اپنی دیوار کا خوبصورت رنگ ہوں، اپنے کنبے کا ایک خوبصورت فرد ہوں، ایک نام روشن کرنے والا فرد ہوں۔ اگر نکلا تو گھر والوں کی نادانی سے نکلوں گا۔ اگر یہ رنگ روغن، یہ خوبصورتی نکل گئی، یعنی گھر والوں نے مجھے گھر سے ہی نکال دیا، تو یہ گھر والوں کی نادانی ہوگی، یہ میری بیوقوفی نہیں ہوگی، گھر والوں کی بیوقوفی ہوگی۔ آگے دیکھیے عزیزو، ضمیر وقت میں پیوست ہوں میں پھانس کی صورت، زمانہ کیا سمجھتا ہے کہ آسانی سے نکلوں گا۔ لیکن ضمیر کہتے ہیں اندر کی آواز کو، ہر آدمی کے اندر ضمیر ہوتا ہے۔ ضمیر وقت یعنی وقت کا ضمیر ہو، پیوست گھس جانا، چپ جانا۔ پھانس جو ہے ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ جس کو لگا دیا جائے تو وہ چیز گرے نہ، نکلے نہ۔ مثال کے طور پر دروازے ہیں، جب اس کی چوکھٹ لگائی جاتی ہے تو اس میں دیوار میں ادھر اور ادھر پھانس لگا دی جاتی تاکہ دروازہ گرے نہ۔ اسی طریقے سے دیکھیے مچھلی کا کانٹا ہوتا ہے، وہ اس میں سامنے کی طرف تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، وہ پھانس ہے۔ اسی طریقے سے تیر ہوتا ہے، تیر کے سامنے پھانس لگا ہوا رہتا ہے۔ وہ تیر اگر کسی جاندار کے اندر گھس جائے تو اس کے نکالنے میں بہت دشواری ہوتی ہے، جلدی نکلتا نہیں ہے۔ بہرحال جو بھی آپ مثال لے لیں، سب سے بہترین مثال یہ ہے کہ دروازے کی چوکھٹ کے اندر دونوں طرف پھانس لگی رہتی ہے، وہ دیوار میں گھسی ہوئی رہتی ہے۔ آپ کتنا بھی دیوار کو، دروازے کو دھکا دیں، آگے سے پیچھے سے کتنا بھی زور لگائیں، لیکن اگر وہ پھانس مضبوط ہے تو دروازہ اور چوکھٹ گرے گا نہیں، بلکہ اس کو سنبھالے رہتا ہے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں؟ ضمیر وقت میں پیوست میں پھانس کی صورت، جیسے پھانس کی شکل ہوتی ہے اور وہ مضبوطی کے ساتھ اس کو سنبھالے رہتا ہے، اسی طریقے سے میں وقت کے ضمیر میں پیوست ہوں، گھسا ہوا ہوں۔ زمانہ کیا سمجھتا ہے کہ آسانی سے نکلوں گا، آسانی سے میں برباد ہونے والا نہیں ہوں، آسانی سے میں نکلنے والا نہیں ہوں۔ جیسے پھانس نہیں نکل سکتا، ایسے ضمیر وقت میں پھانس کی طرح چبھا ہوا ہوں، گھسا ہوا ہوں،
آسانی سے میں نکلنے والا نہیں ہوں. یعنی زمانہ اگر مجھے برباد کرنا چاہتا ہے تو برباد نہیں کر سکتا، کیونکہ ضمیر وقت میں وسط کی شکل میں گھسا ہوا ہے. میرے عزیزوں، آخری شعر جو مقطع کہلاتا ہے، جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، یہاں جگہ کی قلت کی وجہ سے نہیں لکھا گیا ہے، میں کتاب میں پڑھ لیتا ہوں. آپ کے سامنے بھی کتاب ہوگی، آپ اس میں پڑھ لیجیے. یہی ایک شے ہے، شے تمہاری چیز جو تنہا کبھی ہونے نہیں دیتی. ظفر مر جاؤں گا جس دن پریشانی سے نکلوں گا. آدمی اگر زندہ ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ پریشانی، کچھ نہ کچھ رنج، کچھ نہ کچھ غم لگا رہنے والا ہے، زندگی کے ساتھ ہے یہ. تو کیا کریں، یہی ایک شے ہے، یہی ایک چیز ہے جو تنہا کبھی نہیں ہونے دیتی، یعنی ہمیشہ میرے ساتھ لگی رہتی ہے. کب تک لگی رہ جائے گی؟ جب میں مر جاؤں گا تو یہ چیز میرا ساتھ چھوڑ دینے والی ہے، یعنی پریشانی سے نکل جاؤں گا میں. دیکھیے، یہی ایک شے ہے جو تنہا کبھی ہونے نہیں دیتی. ظفر مر جاؤں گا جس دن پریشانی سے نکلوں گا. میرے عزیزوں، غزل آپ ختم ہو گئی. آپ اس کا اچھے طریقے سے مطالعہ کیجیے اور تحریر کیجیے. یہ آخری غزل ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.